سامعین اکرام، میں جب مولانا ڈاکٹر شاکر فروخ ندوی تقریر فرما رہے تھے، ابھی جو گئے ہیں میک سے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی پروگرام نہ ہوتا جو مولانا شاکر فروخ ندوی صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ کافی ہیں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بچوں اور بڑوں، اور تھوڑا سا وقت ہے، دعا کا وقت ہے۔ کوئی بچہ کھڑا نہ ہو، کوئی بات نہ کرے، غور سے سنو۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ میں اس لائق ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو بے ادب سمجھ رہا ہوں کہ علماء کرام کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھ گیا، مگر یہ میری مجبوری ہے، میں بیٹھ گیا۔ میری کمر میں پیروں میں درد رہتا ہے۔ غور سے سننا، چند منٹ ہیں آپ کے پاس میں۔ بس میں دو تین باتیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں، اپنی بچیوں کے سامنے۔ یہ بچیاں بیٹھی یہ بھی سن لیں، اور جو سامعین ہیں وہ بھی سن لیں، جو حضرات بیٹھے ہیں۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے جامعہ سمیہ کی طالبات کو 2-4 باتیں کہی تھی، وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو یہاں کی فارغہ ہیں وہ بھی سن لیں، ان کی مائیں بھی سن لیں، ان کے والدین سن لیں۔ دیکھو، بات سنو غور سے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں، لب کشائی کر رہا ہوں۔ میں نے جامعہ سمیہ کی طالبات سے ایک بات تو یہ کہی کہ بیٹا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے بنایا، اس کی کوشش کرنا تا زندگی کہ ایمان ہمارے ساتھ رہے، توحید پر زندہ رہنا ہے، اور توحید پر مرنے کی دعا اور تمنا اور کوشش کرتے رہنا ہے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ یہ بات مولانا ڈاکٹر شاکر فروخ ندوی صاحب نے بھی فرمائی ہے۔ تو میں اپنی ان بچیوں سے کہتا ہوں کہ ایمان پر رہیں، اس کی کوشش کرتے رہیں۔ جان اگر جا رہی ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں، وہ جان تو کل بھی جائے گی، کل بھی قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ایمان والے کا یقین ہے کہ اسے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اسے مرنا ہے۔ کل مریں گے، آج مرنا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر ایمان کے ساتھ مر جائیں تو جنت ملے گی۔ توحید پر ہمارا پختہ یقین ہو۔ توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں ساتھ لے کر جانا، وہ آج جائیں یا کل جائیں۔ تو ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، ان سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے، ہم توحید پر زندہ رہیں اور توحید پر مریں۔ اللہ تعالی ہمارا ایسا مقدر عطا فرمائے۔ اور بھائی، آپ حضرات فکر کریں کہ یہ ادارے جو قائم ہیں یہ اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اسکول والے نہیں دیتے اس چیز کی تعلیم۔ اسکول کی تعلیم آپ حاصل کریں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ دارالعلوم بوستان فاطمہ یا لڑکیوں کے جتنے دینی تعلیمی ادارے ہیں وہ سب اسی کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے ساتھ چلی گئی تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ ہم جنت میں جائیں گے کب؟ جب ہم ایمان والے رہیں گے، تو ایمان ہمارا باقی رہے۔ اور دوسری بات
میں نے اپنی بچیوں سے یہ کہی تھی، یہ دارالعلوم بوستان فاطمہ کی بچیاں بھی ہماری ہی بچیاں ہیں، یہ اس کا اور اس کا ایک سلسلہ ہے جو اب سے 20 سال پہلے شروع ہوا تھا، چاہے وہ جامعہ سمیہ ہو، دارالعلوم فاطمہ ہو، یہ سب حضرت مولانا ناظم ندوی صاحب جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس کی آپ جو ہے نا یہ جو دینی ادارے ہیں یہ چیز آپ کو وہاں نہیں ملے گی۔ آپ جو ہے نا ان دینی اداروں کی اپنی بچیوں کو دینی اداروں میں تعلیم دلائیں، ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے، ڈاکٹر، انجینئر، جو بھی بنانا چاہیں بنائیں، اسلام نہیں منع کرتا۔ شرعی حدود اور پردے میں رہ کر آپ اپنی بچیوں کو خوب پڑھائیں اور فکر کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ، امی کو چاہیے، ابو کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پوری فکر کرے، عقیدے کی اور ان کی جان کی اور ان کی عزت کی۔ آج لاپرواہی ہے، ماں کی، باپ کی، بھائیوں کی لاپرواہی ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو ضرورت بھائیوں کو بھی ہے، امی اور ابو کو بھی ہے، وہ ہر قدم پر اپنی بیٹی کی اور اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کریں، ان کے عقیدے کی بھی دیکھ بھال کریں، ایمان کی بھی، اور ان کی عزت کی اور آبرو کی بھی دیکھ بھال کریں اور فکر کریں۔ نہیں تو آپ کا لاکھوں اور کروڑوں روپے کا مکان جس میں آپ نے ٹائلیں وغیرہ لگائی ہیں اس سے آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں عزت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، کمائیں، آپ جو بھی کچھ کھلائیں، پلائیں، پہنائیں، پھٹے پرانے کپڑے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایمان اور جان اور ان کی عزت کی